کمی کے باعث عربی نہیں پڑھ رہی حدیثوں کی، تو آپ نے چھٹی نہیں کرنی ہے اس میں، آپ خود گھر جا کے ان کو پڑھ لیا کیجیے اور گروپ میں سنایا کیجیے تاکہ غلطی نکل جائے. ٹھیک ہے؟ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اگر میں عربی پڑھوں گی تو پھر کچھ حصہ شاید چھٹ جائے، تو اس ڈر سے میں صرف اردو پہ اکتفا کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر آخرت کی تیاری. موت سے پہلے پہلے نیک عمل کرنا. کون پڑھے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، بے شک یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، حریص ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا ہے اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ فلاں کا ہو چکا. جیسے دنیا میں ہم مختلف کاموں کی تیاری کرتے ہیں تو عموماً کیا کرتے ہیں، جیسے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے یا کچھ اور، تو مال جمع کرنے لگتے ہیں، چیزیں اکٹھی کرنے لگتے ہیں. لیکن آخرت کی تیاری عجب تیاری ہے کہ جس میں انسان کو ہر چیز دینے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہاں آگے کے لیے کچھ جمع کرو، آگے کے لیے کچھ بھیجو. زندگی سے آخرت کے لیے بھرپور کمانا. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں سے شمار کرو. تو وہ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے کہا جب تم صبح کر لو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو، اور جب شام کر لو تو اپنے دل میں صبح ہونے کا نہ سوچو. اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا کہ زندوں میں ہوگا. کل کی کسی کو خبر نہیں، اچانک ہی ڈیتھس کی خبریں آ جاتی ہیں، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا. کچھ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ صحت مند ہی اٹھا لیے جاتے ہیں. نیک اعمال کرنا کیونکہ وہی ساتھ جائیں گے. سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، جن میں سے ایک اس کا مال ہو، وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اور تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. ان میں سے پہلا اس کا مال، دوسرا اس کے گھر والے اور اولاد، اور تیسرا اس کا عمل ہے. کون ساتھ نکلے گا؟ عمل. اور مال کیا کرے گا؟ جو مر جائے گا تو جدا ہو جائے گا. اور گھر والے کیا کریں گے؟ وہ بھی چھوڑ جائیں گے. مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر لگانا. سیدنا براء ابن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں.
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے تیزی سے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیو، اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو، یعنی اس قبر میں پہنچنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو تاکہ یہ جگہ اچھی بن جائے۔ آخرت کے لیے تیاری کرنے والا عقل مند ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ اس نے کہا، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی زیادہ عقل مند ہے۔ اپنے مرنے کو قریب ہی سمجھنا۔ سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے اور مختصراً بیان کیجیے، یعنی چھوٹی بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو۔ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو تو نماز کی کوالٹی خود ہی اچھی ہو جائے گی۔ پھر کتنا بھی کوئی کام پڑا ہوا ہو تو جلدی نہیں مچائے گا انسان، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پتہ نہیں میں دوبارہ مصلی پہ کھڑا ہو سکوں یا نہ ہو سکوں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ سیدنا انس سے مرفوعاً روایت ہے، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز اچھی طرح ادا کرے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکے گا، بس اس کی آخری نماز ہے۔ یہ کچھ کہنا چاہیں گے اس چیپٹر کے بارے میں؟ کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، کیونکہ ہم بہت سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں ہم موضوع سے نہ ہٹیں۔ تازہ میں کچھ کہنا چاہوں گی، 2004 میں شاید زلزلہ آیا تھا اسلام آباد میں۔ جی، اس وقت میں حدیث کورس کر رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ حدیث کی ہماری کلاس چل رہی تھی، اور جب زلزلہ آنا شروع ہوا ہے اور وہ رک نہیں رہا تھا، ابھی میں سوچتی ہوں تو ہمارے نیچے الہدا میں جو آفس تھا پرانے الہدا میں F8 میں، تو وہ الماریاں وہ لوہے کی تھیں، وہ گرنا شروع ہو گئیں، ہلنے لگ گئیں، شور مچ گیا اور ہر طرف اللہ اکبر اور اس طرح کی آوازیں۔ خیر جب زلزلہ پہلا جو مین آیا تھا وہ جب رکا تو اس کے بعد سعدیہ باجی آئی ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ اٹھیں اور 2 نفل پڑھیں آپ لوگ سب۔ فوراً ہی ہم نے نفل شروع کیے، جب وضو کے بعد آئے اسی وقت دوسرا جھٹکا شروع ہوا، اور استاذہ وہ مجھے یاد ہے کہ سورہ اخلاص میں پڑھ رہی تھی، اس وقت وہ زلزلہ زمین نیچے سے ہل رہی تھی، اور تب میں نے محسوس، اور اس وقت جو سورہ اخلاص میں نے پڑھی، میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، کہ نیچے سے زلزلہ اور ہم نماز کی حالت میں ہیں اور زمین تیز ہل رہی ہے، اور تعلیم القرآن کا شاید 4th بیچ چل رہا تھا، بچیاں بے ہوش، کیونکہ بالکل نیا تھا اور ہمارا حدیث کورس شروع ہوا تھا ان کا بالکل، تو بچیاں کہیں بے ہوش ہو گئی، وہ ان کو اوپر لا رہے تھے اور ہم نماز کے دوران ہر چیز محسوس کر رہے ہیں۔ تو مجھے آج یہ پڑھ کے وہ یاد آیا کہ یہ چیز تو جس طرح میں نے اس دن محسوس کی تو شاید کبھی بھی نہیں وہ آ سکتا تھا ذہن میں۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کوشش تو ہم بہت کرتے ہیں، عمر بھی اتنی گزر چکی کہ نماز صحیح پڑھیں، پھر بھی شیطان بہکاتا ہے تو وہ ادھر ادھر دھیان بھٹکا دیتا ہے، فون کی گھنٹی بج گئی، دودھ نہ ابل جائے وغیرہ وغیرہ، یا باہر کوئی آ گیا، تو اس کے لیے کیا ہم کریں؟ مطلب میں تو کئی دفعہ رو پڑتی ہوں کہ اللہ پاک کب میری نماز جو ہے صحیح ہوگی اور میں اپنی بخشش مانگوں گی اللہ تیرے سے، تو کیا کوئی نسخہ بتائیں کہ ہم کیسے پڑھیں؟ کرتی ہوں میں کہ اونچی بھی تھوڑا پڑھتی ہوں کہ میری الحمد یا کل یا جو بھی ہے وہ نہ ادھر ادھر ہو، یا میں آیات کوشش ہی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے نماز میں خشوع جو ہے نا، خشوع کا معنی کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جب نماز پڑھنے ہو تو سجدے کی جگہ کی طرف پورا فوکس، یعنی وہاں نگاہیں ہوں، اور ہلنا جلنا کم ہو، یعنی نماز میں ایکسٹرا حرکت نہ ہو۔ خشوع کا ایک معنی السکون بھی کیا گیا ہے۔
یہ پاسبل نہیں کہ دماغ میں چلنے والے خیالات کو روکا جائے، یہ امپاسبل ہے، کسی وقت بھی ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ظاہری ہماری حرکات ہیں وہ کم ہو، یعنی ہماری توجہ ہو اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ کریں اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں. کر کے زیادہ مطلب پڑھتی ہوں کہ آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. کیا یہ کوشش کریں کہ- جائز ہے، غلط ہے؟ کوشش کریں کھول کر ہی پڑھیں، کیونکہ کھول کے پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی. مومن کی موت کا منظر، اچھے طریقے سے روانگی. قال اللہ تعالی فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت. وقال اللہ تعالی الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. وقال اللہ تعالی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کتنی بڑی بشارت ہے، اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ موت کے وقت ہمیں یہ آواز آئے کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی. مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا. سیدنا ابن عباس مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، بے شک اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو ہر حال میں خوشی میں اور غمی میں شکر ادا کرتا رہے. پیشانی پر پسینہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، یعنی اس وقت اس کے اوپر ایک تنگی ہوتی ہے اور پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، جبکہ کافر کی روح اس کی باچھ سے نکلتی ہے جیسے گدھے کی روح نکلتی ہے. یعنی منہ بہترین استقبال، باچھے نہیں ہوتا. سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوت میں سے ایک حنوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جب اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے مقدار میں بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے. جیسے بچہ ڈیلیور ہوتا ہے نا، ایسی روح بھی آ جاتی باہر، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر حنوت یعنی خوشبو مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو، یعنی بہترین قسم کی خوشبو. راوی کہتے ہیں پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. اپنا استقبال دیکھ کر اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے. عطا بن صائب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا دن جب مجھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی پہچان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سفید بال اور سفید داڑھی والے بزرگ تھے جو گدھے پر سوار ہو کر ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے فلاں بن فلاں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے.
یہ سن کر لوگ سر جھکا کر رونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، غذائیں اور نعمتوں والے باغ ہوں گے، اور جب اس سے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی۔ پھر جب اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں وہ اچھا استقبال دیکھ کر اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اور جو برے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ جب اپنا برا انجام دیکھتے ہیں تو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ جیسے آپ دیکھیں جیسے ایک بچہ بھی اگر غلط کام کر لے تو ماں کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہے یا باپ کے سامنے۔ روح کا جلدی نکلنا پسند کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب مومن پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اب اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے، اور اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اچھا انجام دیکھ کر پھر انسان دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، آگے جانا چاہتا ہے۔ آسمان کا سفر۔ سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں کا بہترین نام بتاتے ہیں، اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر فرشتے اس مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں فلاں شخص ہے، تو کہا جاتا ہے مرحبا پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں۔ بس مسلسل اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچائی جاتی ہے جس میں اللہ عز و جل ہے۔ آسمان والوں کا آنے والی روح کو دعا دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر رحمت نازل فرمائے جسے تو آباد رکھتی تھی۔ فوت شدہ روحوں سے ملاقات۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں، اور وہ اس روح سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتے ہو۔ پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یعنی چونکہ ان کا دنیا سے رابطہ کٹ چکا ہے تو وہ آنے والی روح سے پوچھتے ہیں دنیا کے حالات کے بارے میں۔ پھر وہ ارواح کہتی ہیں کہ اس کو فی الحال چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے، کیونکہ ابھی ابھی جدائی ہوئی ہے۔ ان روحوں کا نئی آنے والی روح سے دنیا کے حالات پوچھنا۔ سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے فوت شدہ بندوں میں سے رحمت پانے والے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسا کہ وہ دنیا میں خوشخبری دینے والے کو ملتے ہیں، تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اس سے سوال کریں، تو ان میں سے بعض سے کہتے ہیں اپنے بھائی کو مہلت دو تاکہ آرام کر لے کیونکہ وہ دنیا کی پریشانی میں مبتلا تھا۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں بہن نے کیا کیا، اس کی شادی ہو گئی۔ جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو یہاں نہیں پہنچا، اسے اس کے ٹھکانے حاویہ میں لے جایا گیا ہے۔ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بری پرورش گاہ ہے۔ ان بندوں کو دنیا والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بشارت حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرے اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے، اور اگر وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندوں کو رجوع کا موقع دے۔ یعنی جو دنیا میں ہوتے ہیں اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جو برا کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ زندہ لوگوں کو عمل کے مواقع ملنے پر خوش ہونا۔
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے پاس مومنوں کی روحیں آتی ہیں، وہ اس سے زمین والوں میں سے اپنی جان پہچان والوں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں. پھر جب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو تو میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں تو یہ بات ان کو اچھی لگتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے فلاں تو مر چکا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس نہیں لایا گیا، یعنی جہنم میں لے جایا گیا. تو ظاہر ہے پھر غمگین ہوتے ہیں. روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جانا. سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان بندوں کو اس زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، ان کو اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا. راوی کہتے ہیں چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، یعنی حساب کتاب کے لیے اسے اب تیار کیا جاتا ہے. مومن میت کا جلدی قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، بس اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو. دفنائے جانے کے بعد باہر والوں کے قدموں کی چاپ سننا. سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو بے شک وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. قبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے یقیناً وہ ان کے پیٹھ پھیرنے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے اور روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے اور دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. سو وہ اس کے سرہانے کی طرف سے لایا جاتا ہے. یعنی جب کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے. تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے. تو نیک اعمال، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے. طبرانی کی روایت میں ہے، آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، جب اس کے پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے. یعنی نیک اعمال پھر مومن کی قبر میں ہر طرح کی مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہی معنی ہے عمل کا ساتھ جانا. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.